اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جس وقت ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون پکی بات ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جس وقت انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسے بعض دوسرے ایمان لائے ہیں، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ ان کو استہزاء کا بدلہ دے گا، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ایسی مہلت دیتا ہے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالة بالهدى جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، فما ربحت تجارتهم پس نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما كانوا مهتدین اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد مچانے سے مطلب یہ ہے کہ ان کا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ سارا کا سارا فساد فی الارض ہی کہلاتا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون وہ یہ کہا کرتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالیں، ہم تو جھوٹ لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے ہم تو خیانت نہیں کرتے۔ بہت ساری ایسی بیماریاں جو فساد فی الارض کا سبب بننے والی تھی، وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اصلاح فی الارض کہتے تھے۔ تو آج کے اس دور اس زمانے کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب دو چار بندے آپس میں بیٹھتے ہیں اور تیسرے کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور تیسرے کے خلاف بہت زیادہ غلط الفاظ کا استعمال بھی کر جاتے ہیں، جب پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں تو ان کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، جبکہ حقیقت میں وہ اس کی باتوں کو آگے پھیلا کر مزے لیتے ہیں اور دوسروں تک اس کی باتوں کو پہنچاتے ہیں تاکہ اس کی خامیاں دوسروں تک بھی پہنچ جائیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے احتراز کرنا ہے۔ یہ منافقین کی خاصیت تھی کہ وہ جب بھی بیٹھتے تھے اور تیسرے لوگ کیوں کی بات کرتے تھے اور ان کے خلاف باتیں کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون اللہ نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن ان لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات ہمیں محفل میں آ کر بیٹھ کر چار دو بندوں میں کرنی چاہیے، اس بات کا ان کو احساس اور شعور ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو اصلاح سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ہم وہ کی اصلاح والی بات کر رہے ہیں یا ہم فساد فی الارض والی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ بندہ معاشرے کے اندر اصلاح فی الارض کرنے والا ہو، نہ کہ معاشرے کے اندر فساد فی الارض کا سبب بنے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ سچا ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، قالوا تو وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ کہ ہم ایمان لائیں، كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف۔ منافق لوگ سچے مخلص اور دیانتدار مومنوں کو بے وقوف کہتے تھے کہ کوئی عقل مندی ہے کہ جس طرح وہ ان کو کہتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جیسا کہتے ہیں بے سوچے سمجھے یہ اسی طرح کرتے چلے جاتے ہیں، گھر بار سب کچھ ان کے کہنے پر قربان کر دیا۔ اگر یہ لوگ عقل مند ہوتے تو کوٹھیاں بناتے، دولت اکٹھی کرتے، تجارت اپنی بڑھاتے، انہوں نے تو پہلا بھی سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ پہلے وہ کتنا آسودہ حال تھے اور ایمان لانے کے بعد اب ان کا کیا حال ہے؟ یہ بے وقوف ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم
ان بیوقوفوں جیسا کیوں ایمان لائیں؟ تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ بیوقوفی کا کام یہ خود کرتے ہیں۔ صحابہ نے اگر حضور کے کہنے پر سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دیا، سب کچھ اپنا لگا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں ان کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ صحابہ کی نظروں کے اندر آخرت تھی نہ کہ دنیا تھی، اس لیے ہمیں بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے، کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں پر ہمیں روپیہ پیسہ لگانا چاہیے تو وہاں پر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت کچھ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ صحابہ کی نظروں میں وہ جو آخرت کا منظر تھا، جو آخرت کی اللہ کی طرف سے عطائیں تھیں، ان پر نظریں تھیں، اس وجہ سے انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ اور ہمیں بھی اپنی نظریں آخرت پر ملنے والے عطایا کے اوپر ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے ملنے والی ان چیزوں پر ہونی چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ دنیا کے اندر ہم اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے والے بنیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ جس طرح آج کل ووٹ مانگنے والے منتیں سماجتیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ممبر بن جانے کے بعد کبھی شکل بھی نہیں دکھاتے، اور بہت کم ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، باقی اکثریت کا حال ہم سب جانتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کون اور تم کون؟ یقین جانو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں۔ منافقین کی بھی یہی حالت تھی کہ جب یہ چھوٹے منافقین جب اپنے بڑے لوگوں کے پاس جاتے تھے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج بھی یہ چھوٹے لوگ جتنے بھی ہیں جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں اور راجوں کے پاس، چودھریوں کے پاس، خانوں کے پاس، وڈیروں کے پاس جب جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، بہت بیچ میں سے اچھے بھی ہوں گے لیکن کچھ ایسے خراب بھی ہیں، جب یہ خراب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایمان والوں سے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، آپ ہمارا یقین کریں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مومنوں سے مذاق کرنے والے تھے، ہم تو ایسے دل لگی کی باتیں کرنے والے تھے، لہٰذا ہم تو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم نے صرف یہ مذاق کے طور پر، تنزیہ طور پر ہم نے یہ سب کچھ عمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا اور ان کو مہلت دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون، جس میں وہ حیران سرگرداں پھر رہے ہیں، جتنا دھوکہ دے سکتے ہیں دے لیں، جو حرام کما سکتے ہیں کما لیں، کھا لیں حرام، رسی ڈھیلی چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے۔ احادیث میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ لیملی ظالما حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اس وقت ظالموں کو دیکھتے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، کہ ظالموں کی رسی کو اللہ نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے کہ یہ سدھر جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن جب وہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جو ظالم تھی، 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، ان کے ظلم کا بدلہ اللہ نے 40 سال کے بعد دے دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو ہم برحق ہیں، ہم راستے پر، ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہاں پر پڑھ لی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ یہاں سے آگے منافقون کی کچھ بدکاریوں اور بدماشیوں کا ذکر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی کافر تھے، ان کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، تو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی ہے؟ تو پہلے ہی ٹھیک راستے پر ہوتے، ہدایت پر ہوتے، پھر گمراہی کی طرف جاتے تو بات ماننے والی تھی کہ ہدایت تھی، اس کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی ہدایت پر نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی کفر کی حالت میں ہے، پھر ان کے بعد جب ہدایت ہے نہیں تو انہوں نے پھر کیسے کفر کی حالت کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں؟ تو مفسرین کرام نے اس کے چند جوابات نقل کیے ہیں، میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ جوابات ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے میں پیدائشی طور پر صحیح فطرت رکھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو
یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کر بھی دیا جائے تو فوراً اس کو قبول کر لے گا۔ فطرت صحیحہ جو بچے کی ہے وہ اس کو اس اسلام کو قبول کرنے پر وہ فطرت صحیحہ اس کو آمادہ کرے گی اس بات پر۔ لہٰذا ہر بچہ فطرت پر صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، ہدایت ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس ہدایت کے بدلے میں ہدایت کو چھوڑ کر وہ جو گمراہی ہے، وہ جو کفر ہے، اس کو خرید لیتا ہے۔ یہاں پر ایک اور جواب بھی یہاں پر دیا جاتا ہے کہ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر پیدا کیا لوگوں کو، یعنی ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھی ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اس فطرت سلیمہ یعنی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کو خراب کر لیا۔ تو اب مطلب یہ بنے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد دے دی اور اس کے بدلے میں انہوں نے وہ گمراہی کو خرید لیا۔ ان کے اندر استعداد تھی، صلاحیت تھی، اللہ نے وہ استعداد اور صلاحیت رکھی ہے کہ ان کے پاس یہ ہدایت والا راستہ آ جائے، وہ ہدایت قبول کر لیں، ہدایت کے اوپر چلنا شروع کر لیں، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی اس صلاحیت کو فروخت کر دیا، اپنی اس استعداد کو بیچ دیا، اپنی اس استعداد کے بدلے میں انہوں نے اس گمراہی اور کفر کو اختیار کر لیا۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹی سی ایک بات مزید اور میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کفار کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، کافروں کے چھوٹے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے، اور دوسرے گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں، کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے وہ مکلف ہی نہیں ہوتا، یعنی اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا دی گئی ہے۔ الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، لہٰذا انہوں نے یہ فرمایا کہ کافروں کے نابالغ بچے جنتی ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا وہ فیصلہ فرما دے گا، کیونکہ بخاری شریف میں یہ ایک روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کافروں کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اگر یہ بڑے ہوتے تو یہ کیا کرتے، آیا کہ نیک عمل کرتے تو پھر جنتی، اگر برے عمل کرتے تو پھر جہنمی، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے پیچھے مزید اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، جیسے قرآن کے اندر بات آ گئی ہے، ہمیں اسے منوان تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو منافقین کی عادتوں سے، منافقین کی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایمانی صفات اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔